محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا اسے ہم اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنایا، وہی اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بھی بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، جسے ہم اور آپ امت محمدیہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ امت اس کائنات کی سب سے عظیم امت ہے، یہ امت اس کائنات کی سب سے بہترین امت ہے، اور یہ امت یا امت محمدیہ اس کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے بہترین امت یوں ہی نہیں بنی، بلکہ اس امت کا ایک خاصہ ہے، اس امت کا ایک امتیاز ہے، اس امت کا ایک خاص عمل ہے، جس عمل کی وجہ سے یہ امت ایک خاص امت بنی اور تمام امتوں میں سب سے اچھی امت بنی۔ جب ہم اور آپ قرآن کریم کے صفحات پر اپنی نظر کو ڈالیں گے تو ہمیں اور آپ کو اس کا جواب بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کیوں کہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو سب سے بہترین امت کیوں قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو، سارے امتوں میں سب سے بہترین امت تم ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا، تمہیں پیدا کیا گیا، تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہو، تم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی پر ابھارتے ہو، تم لوگوں کو یہ طریقہ اور طریقہ بتاتے ہو کہ تم کون سے راستے پر چلو گے۔ تم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی اگر اتباع کرو گے تب تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہاری قدم چنے گی۔ لیکن اگر تم غلط راستے پر جاؤ گے، اگر تم بے راہ رو ہو جاؤ گے، اگر تمہارا طریقہ بدل جائے گا، اگر تمہاری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا تو ایسی صورت میں تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو منکر کاموں سے، حرام کاموں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہو۔ پتہ یہ چلا یہ امت سب سے بہترین امت اس بنیاد پہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے، اور یہ امت لوگوں کو گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اے لوگو، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تمہارے اندر ایک ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے، لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیک کام کی دعوت دے، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور لوگوں کو گناہ کے کاموں سے روکے اور منع کرے۔ یہ امت کا خاصہ ہے۔ لیکن آج یہ امت، جس امت کو اللہ رب العالمین نے کائنات کی سب سے بہترین امت قرار دیا، یہ امت زوال کی طرف ہے، یہ امت پستی کی طرف ہے۔ آج چاروں طرف سے اس امت کو، اس امت کی تعلیمات کو، اس امت کے مراکز کو لوگ الٹی اور سیدھی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کی نگاہیں اسلام کے خلاف ہیں، لوگ اسلام کے مراکز پر غلط نگاہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ سوال کیا ہے، آخر ایسا کیوں ہوا کہ آج جو امت سب سے بہترین امت تھی وہ امت آج دنیا کی بدترین امت بننے کے کگار پہ جا کر کے کھڑی ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، دنیا کے اندر تمہیں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے، جو تباہی نظر آ رہی ہے، جو مصیبت نظر آ رہی ہے،
دنیا کے چپے چپے، دنیا کے گوشے گوشے میں جو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، بیما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہتا ہے اللہ تمہارے اوپر مصیبتیں اس لیے ڈالتا ہے، اللہ تمہیں پریشانیوں میں مبتلا اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارے پاس گناہوں کی سزا اللہ تمہیں دنیا کے اندر دے دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کے تمام گناہوں کی سزا دنیا کے اندر دے دے، دنیا کا کوئی آدمی اس دنیا کے اندر بچ نہیں پائے گا۔ اللہ کہتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تمہارے کالے کرتوت کی اور تمہارے گناہ کے کاموں کی تھوڑی موڑی سزا اللہ تمہیں دنیا کے اندر دیتا ہے، اور اللہ تمہیں دنیا کے اندر مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور ایسا اللہ اس لیے کرتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کے دین کی طرف لوٹ آؤ، تاکہ تم جب سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، جب تمہارا کنیکشن اسلام سے دور ہو جائے، جب تم اللہ سے دور ہو جاؤ، جب تم اللہ کے گھروں سے اپنے آپ کو دور کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر مصیبتوں کو ڈال دے، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، تو تم اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کر لو، تم دیندار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے دنیا کے لوگوں، جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، جو پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، جو تباہی تمہارے اوپر آتی ہے، کبھی بارش کا نزول اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، کبھی گرمی بہت زیادہ پڑ جایا کرتی ہے، کبھی ٹھنڈک کی وجہ سے لوگ اس دنیا کے اندر سے جانے لگتے ہیں، کبھی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے وبائیں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بما کسبت ایدیکم، اے میرے بندو، جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوا کرتی ہے۔ بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے دنیا کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب ڈال کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کیوں کرے گا؟ اگر تم اللہ والے بن جاؤ، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ، اگر تم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، وآمنتم، اور تم اللہ کے اوپر حقیقی ایمان لے آؤ، تم حقیقی مومن ہو جاؤ، تو اللہ تمہیں تباہی میں مبتلا کیوں کرے گا؟ پتہ یہ چلا اگر ہمارے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اس میں کمی ہماری اللہ کی کوئی غلطی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی قوم کو مٹانا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زمین میں ملانا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے اس ارادے کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے تو کوئی اللہ کو اس کام سے روک دے، کوئی ایسا اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار بھی نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں ہم سننے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ جب تمہارے اندر یہ برائیاں عام ہو جائیں گی تو اللہ کی مصیبتیں تمہارے اوپر پڑیں گی۔ کہا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں سے خطاب کیا، وہ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جب نبی اکرم کے اوپر ایمان لاتے اسلام کو قبول کرتے ہیں، مکہ جہاں ان کا گھر ہے، جہاں ان کی پراپرٹی، ان کی زمین و جائیداد، ان کا گھر مکان، ان کی اولاد ہے، اس مکہ کے اندر مسلمانوں کے رہنے کو دربر کر دیا گیا، ان کو مکہ سے مدینہ جانے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ وہ مہاجرین جو اسلام کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مدینہ آئے ہوئے ہیں، اپنے مکان، اپنی زمین و جائیداد کو قربان کر کے اللہ کے دین کے انہوں نے مکے کو چھوڑا اور مدینے میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ مکے کے مہاجرین۔
اللہ کے نبی ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، اے مہاجروں کی جماعت 5 چیزیں ایسی ہیں جب ان 5 چیزوں میں تمہیں مبتلا کر دیا جائے، جب ان 5 چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 چیزوں میں تمہیں مبتلا کر دے۔ یعنی اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان چیزوں سے دور رکھے کہ مبتلا نہ کرے۔ 5 چیزیں ایسی، کیا وہ 5 چیزیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس سماج اور جس معاشرے میں برائی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، گناہ تو لوگ کریں لیکن گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ پرچار کریں ان گناہوں کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فشا فیہم الطاعون، جب قوم کے اندر جس سماج کے اندر برائی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، اس قوم کا چھوٹا بھی گناہ کرے، اس قوم کا بڑا بھی گناہ کرے، اس قوم کا جوان بھی گناہ کرے، اس قوم کا بوڑھا بھی گناہ کرے، الا فشا فیہم الطاعون، اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اور وہ ساری کی ساری بیماریاں اس قوم کے اندر آ جاتی ہیں جو ان کے باپ دادا کے اندر وہ بیماریاں نہیں تھیں۔ اس حدیث کی بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس عقل ہے، اس حدیث کو غور سے سننے کے بعد سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے وہ بیماریاں نہیں تھی جو بیماریاں آج گھر گھر میں، گھر گھر میں آدمی بیمار نظر آ رہا ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بی پی کا مریض ہے تو کوئی کسی اور مرض میں مبتلا ہے۔ سننے کو کہیں کبھار مل جاتے تھے فلاں گاؤں میں بہت دور دور کسی ایک کو کینسر کی بیماری لگ گئی، آج شاید گاؤں بچا ہوا لیکن علاقہ نہ بچا ہوا، کینسر کے مریض آپ کو نہ ملے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا، جب گناہ عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے اور لوگ گناہوں کا پرچار کرنے لگے تو اللہ رب العالمین ان میں ایسی ایسی بیماریاں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا، اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا دور نہیں آیا کہ خانہ کعبہ کے طواف کو روک دیا گیا ہو، اللہ رب العالمین کے گھر کے حج کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہو۔ 4 سال پہلے وہ دور بھی آیا کورونا کی شکل میں کہ اللہ رب العالمین کے گھر کے طواف پر بھی پابندیاں لگا دی گئی۔ مسجد جہاں اللہ کی عبادت کی جانے والی جگہ بنائی گئی ہے، جہاں اللہ کا نام لے کر کے لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، ان مسجدوں کے دروازوں کو بند کر دیا گیا کہ آپ اکٹھا اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں کر سکتے۔ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا، جب بے حیائی عام ہو جائے، لوگ گناہوں کا اعلان کرنے لگے تو اللہ ایسی بیماری انسان کے اندر ڈال دیتا ہے جس میں ان کے باپ دادا نے وجود بھی ان بیماریوں کا نہیں۔ اور آپ سمجھے بات گناہ کی آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نوجوانوں خاص کر کے آپ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے تمام افراد، میری امت کے تمام گنہگاروں کو معاف کر دیا جائے گا، سارے کے سارے گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا الا المجاہرین۔ ایک طرح کے گناہگار ایسے ہوں گے جن کی بخشش اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ وہ کون ہوں گے؟ کہا وہ لوگ ہوں گے جو گناہوں کا اپنا پرچار کرنے والے ہوں گے۔ رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، دنیا کے کسی آدمی کو اس کے گناہ کی خبر نہیں ہوئی، لیکن وہ دن میں جب اپنے دوستوں سے ملتا ہے، اپنے ساتھیوں سے ملتا، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا، فَيَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ، اور اللہ نے جس گناہ کے اوپر پردہ ڈالا تھا، یہ گناہ کرنے والا اس پردے کو چاک کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے اس گناہوں کا پرچار کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی معافی اللہ کے ہونے والی نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر قحط سالی کو ڈال دے گا، سوکھا پڑ جائے گا۔ وَشِدَّةِ الْمَوْونَةِ، ان کی معیشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا، کاروبار کا ٹینشن انسان کو لگا ہوا ہوگا، اپنے بال بچوں کی تربیت اور اپنے بال بچوں کے اخراجات کو پورا کیسے کرے، اس کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا ہوگا، اس کی آمدنی کا ذریعہ اللہ کم کر دے گا۔
وجور السلطان علیہم، اور اللہ رب العالمین ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا جو ظالم حکمران ان کے خلاف حکومت کریں گے، ان کی مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے مدرسوں کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی آبادی کو اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب لوگ ناپ طور میں کمی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا ویل للمطففین، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو ناپ طور پہ کمی کیا کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لینے کی بات آتی ہے تو پورا پورا لیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وزن کر کے دیتے ہیں، ناپ تول کر کے دیتے ہیں تو گھٹا کر کے دیتے ہیں۔ یخسرون، وہ کم کر کے دیتے ہیں۔ ایک دن میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں آیت کریمہ کو لینے کے بعد صاحب کتاب نے ایک بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا، اس نے لکھا اس میں کہ یہ ویل للمطففین کا جو معاملہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف ترازو سے تولنے اور ناپنے والی چیزوں کی بات نہیں، یہ اس کا مفہوم بڑا عام ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے مزدوری کراتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو اپنے ماتحت رکھتا ہے، جو مزدور ہے اور مزدور کا مالک بنا ہوا اس سے ہمیشہ اور مکمل کام لینا چاہتا ہے، لیکن جب اس کی مزدوری دینے کی بات آتی ہے، جب اس کی اجرت دینے کی بات آتی ہے تو اس میں ٹال مٹول کرتا ہے، بےمانی کے در پہ آتا اور سوچتا ہے میرا کچھ روپیہ بچ جائے جو میں اس مزدور کی مزدوری میں ہڑپ لے جاؤں۔ یہ ساری چیز اس میں شامل ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ، جب آپ کام کا مطالبہ کرتے ہو تو آپ تو یہ چاہتے ہو کہ آپ کا نوکر، آپ کا مزدور مکمل کام کرے، لیکن جب اجرت دینے کی بات آتی ہے، مزدوری دینے کی بات آتی ہے، اگر کوئی ایسا آدمی جس میں کمی کرنا چاہے تو وہ بھی سورہ میں شامل اور داخل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ بتائی، اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ دینا بند کریں گے، جب زکوٰۃ شرعی طریقے سے ادا نہ کریں گے، اللہ رب العالمین بارش کو روک لے گا، اللہ آسمان سے بارش نازل نہیں کرے گا۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اللہ کہتا اگر چوپائے نہ ہو، اگر یہ جانور نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نہ نازل کرے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، پولیوں پر گنا جا سکتا ہے، بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو شرعی طریقے سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اونے پونے کے حساب سے زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ یقین مانو اللہ کے ہماری عزت بری نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی گھر سے کوئی تعلق رکھنے والا ہو، اگر زکوٰۃ میں ایک دانہ کم دیا اللہ کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ خزانہ حدیث میں اس مال کو کنز کہا جاتا ہے جس مال میں زکوٰۃ واجب ہو اور انسان اس کی زکوٰۃ نہ نکالے۔ کہا قیامت کا دن ہوگا، یہ مال، یہ کنز جس کی انسان نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوگی، اسلحے کی شکل میں، خطرناک سانپ کی شکل میں انسان کے گلے پہ آئے گی وہ دولت، اور نپٹنے کے بعد اسے ڈسے گی اور کہے گی انا کنزک۔ وہ سانپ کہے گا، وہ اژدہا کہے گا میں تمہارا وہ مال ہوں جسے تو حفاظت کے ساتھ رکھا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تھا۔ یہ مال اللہ کا حق ہے کہ اس نے یہ مال اللہ نے دیا ہے، اور اس میں مسکینوں کا، غربا کا، جو 8 مصارف زکوٰۃ ہے ان کا حق ہے کہ آپ انہیں زکوٰۃ کا مال ادا کریں، اور عزت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ آپ زکوٰۃ کے مال کی ادائیگی کریں۔ اگر زکوٰۃ کے مال کو روکا، اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کیا تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو برسانا بند کر دے گا، اور ایسا دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بارش بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، آج بارش کم ہے۔ دھان کا سیزن آتا ہے لیکن پانی چلائے پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ بارش کو روک رہا، اب نہیں سمجھو گے کب سمجھو گے؟ یہ ساری مصیبتیں اللہ رب العالمین کی جو آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے جو عذاب کی شکلیں آ رہی ہیں، مختلف شکلوں کے ساتھ اللہ ہمیں اور آپ ہمارے اوپر، آپ کے اوپر عذاب ڈال رہا، اور ہم رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس میں اللہ کی کوئی کمی نہیں ہے، سب ہمارے ہاتھوں کے کارے کرتوت ہیں اور ہمارے ہاتھوں کے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسا کر رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، بے زبان جانور نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل نہیں کرتا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب لوگ اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو ٹھکرا دیں گے، جب اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں کے بیچ کا دشمن ان کے اوپر مسلط کرے گا۔ اور پانچویں اور آخری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب لوگ
اللہ رب العالمین نے جو احکام نازل کیے ہیں ان احکام سے دوری اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ پیارے بھائی ایک اور حدیث آپ سنے چلتے چلتے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے افراد کو نصیحت کرتے بیان فرمایا۔ آپ نے کہا یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاقلۃ علی قصاقیہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ قریب ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا، ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاقلۃ علی قصاقیہ، ساری کی ساری امتیں تمہارے خلاف ٹوٹ پڑیں گی، تمہیں مٹانے کے لیے پوری دنیا کے لوگ کوشش کریں گے، پلان بنائیں گے، منصوبے بنائیں گے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر وہ حملہ آور ہو جائیں گے کما تداعی الاقلۃ علی قصاقیہ، جیسے کھانے والا دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، کھانے والا جب بھوکا رہتا ہے اسے بھوک لگی ہوتی ہے اور اس کے سامنے دسترخوان کو لگایا جاتا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے، اسی طریقے سے لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، تمہارے خلاف لوگ اس طرح سے پلاننگ کریں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وقت جب آئے گا لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ہم کو مٹانے کی کوشش کریں گے، ہم کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے، اے اللہ کے نبی کیا اس ٹائم ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا گنتی کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے ہم کم ہو جائیں گے؟ آبادی کے اعتبار سے ہماری تعداد گھٹ جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی، تم بہت زیادہ تعداد میں موجود رہو گے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم سمندر کے چھاپ کی طرح سے ہو جاؤ گے، پانی کے اوپر جو جھنجھا جسے ہم اور آپ کہتے ہیں تمہاری حیثیت اسی طریقے سے ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے اوپر سے تمہارے خوف کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن کو ڈال دے گا۔ وہن، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ وہن کس چیز کا نام؟ وہن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہو الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا دار بن جاؤ گے، دنیا سے تمہیں محبت ہو جائے گی، تم دنیا دار بن جاؤ گے، تم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھو گے اور موت سے تمہارے اندر نفرت آ جائے گی، تم مرنا نہیں چاہو گے، تم سب کچھ دنیا کو سمجھ لو گے۔ آج حالات کیا ہیں؟ آج امتیں ہم کو ہمارے اوپر آئیں نہ تو کیوں نہ آئیں، ہمارے خلاف پلاننگ اور منصوبے کیوں نہ کیے جائیں، امت کا حال یہ ہے اگر کسی کو برا لگے تو معاف کرے، آج جمعہ کا دن ہے، اذان سے پہلے مسجد مکمل نہیں ہوئی، اذان سے پہلے بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں بات چیت میں، کوئی موبائل میں، کوئی دنیا کے کسی کام میں مشغول رہا۔ معاف کرنا اگر دعوت کھانے کی بات آتی ہے 15-20 منٹ پہلے جا کر کے کرسیاں پہ رہتے ہو، شرم کرو، اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں ہے۔ ہم کس قدر دنیا دار ہو گئے، ہم فالتو کاموں میں بیٹھے رہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے لیکن ہمارا نام اس رجسٹر میں درج نہ ہو سکا جس رجسٹر کو مسجد کے دروازے پر لے کر کے فرشتہ کھڑا تھا۔ اگر تم اذان سے پہلے آ جاتے تو تمہارا نام اس رجسٹر میں درج کر دیا جاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا یہ نوجوان طبقہ کدھر جا رہا ہے؟ حالات یہ بتا رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے حالات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے 40 سالوں کے بعد جو نسلیں تیار ہوں گی یہ کھوکھلی نسلیں ہوں گی، انہیں ایمان کا مطلب نہیں معلوم ہوگا، انہیں اسلام کا مطلب نہیں معلوم ہوگا، انہیں دینی تعلیم سے دور کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی اس کوشش میں اغیار کامیاب ہو چکے ہیں۔ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچہ اپنے ہاتھ میں موبائل چلا رہا ہے، رات میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے موبائل کی دنیا میں مشغول ہے۔ ہم کہاں چلے گئے؟ ہماری غیرت کا کیا ہوا؟ ہماری ذمہ داری کا کیا ہوا؟ یقین مانو آپ، اگر ہماری اولاد کسی غلط راستے پر جاتی رہی، اگر موبائل کے فتنے سے ہم نے اپنی اولاد کو نہیں روکا تو ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا سماج اور معاشرے میں ہم سر اٹھا کر کے نہیں چل پائیں گے۔ ایک ایسا بھی دور آئے گا ہماری اولاد کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو جاہل قرار دے دیا جائے گا۔ آج ذمہ داروں کو اس بات پر سوچنا چاہیے، جن بچوں کے ہاتھ میں کاپی اور قلم ہونا چاہیے تھا، جن بچوں کے ہاتھ میں قرآن کریم کا نسخہ ہونا چاہیے تھا، جن بچوں کے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے تھی، جن والدین کو اس بات پر فوکس کرنی چاہیے تھی کہ میرا بچہ گھرانے کے بعد کتاب پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، کتاب کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا ہے۔ آج ایک باپ اپنے روتے ہوئے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا رہا ہے، ماں اپنے روتی ہوئی بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا رہی
رہی ہے اور معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو کھانے کی دعائیں معلوم نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمارے بچوں کو آداب زندگی معلوم نہیں ہے۔ اور افسوس تو تب ہو جاتی ہے جب ہمارے بچوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھ سکیں، انہیں جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہے۔ اف ہے، لعنت ہے ایسی اولاد کے اوپر جو اولاد مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے، اپنی میت کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے۔ میرے بھائیو، ہوش کے ناخن لو، سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ایک ایک آدمی اپنے اپنے اعتبار سے ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ داری سے کل قیامت کے دن، ہر ذمہ دار سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی تو سنو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ جس بندے کو ذمہ دار بناتا ہے اور اس ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ اس بندے کو جنت کو حرام کر دے گا۔ ما من عبد، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ذمہ دار بنائے، جسے کوئی ذمہ داری ادا کرے، ثم یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ، پھر جس دن اس کے اوپر موت آئے وہ اس حال میں اس دنیا سے جاتا ہو کہ اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر کے جا رہا ہو، جن کا اسے ذمہ دار بنایا گیا، جو لوگ اس کے ماتحت میں ان کے ساتھ وفاداری کرنے کے بجائے غداری کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت کو حرام کر دے گا۔ ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ پیارے بھائیو، ہم اور آپ جو اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نیکیوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ہم سب کھیتی کرتے ہیں، آپ دھان کا سیزن آ گیا، آپ دھان کی فصل کو لگائیں اور ساری محنت کریں، ساری دوا اور کھاد وغیرہ کا انتظام کریں، آپ کے کھیت میں بالیاں بڑی اچھی آئیں، لیکن جب کل کٹائی کا ٹائم آئے تو جب آپ کے کھیت میں کمبائن کی مشین جائے تو بالیوں میں دانے کے بجائے صرف پائی نظر آئے اور آپ کی ساری پونجی برباد ہو جائے، ایک کسان بڑے صدمے میں پڑ جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو پیارے بھائیوں، ہم دنیا کے اندر نیکیاں کر کے جائیں، کل قیامت کے دن جب ہمیں اور آپ کو اجر و ثواب دینے کی بات آئے، جب نیکیوں پر بدلہ ملنے کی بات آئے تو ہم اپنے ہاتھوں کو ملے اور افسوس کریں کہ اللہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، توبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں انہوں نے کہا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضَاء، میں اپنی امت کے ان افراد کو جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو قیامت کے دن بہت بڑے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلَهُمُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑ کے برابر نیکیوں کو برباد کر دے گا، دھول کی مانند کر دے گا۔ کہا کیوں؟ اللہ کے رسول صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی آپ ان کی کوالٹی بتا دیجئے، ان کا کام بتا دیجئے، کون سا وہ غلط کام کر کے آئیں گے جس کی بنیاد پہ اللہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ کہا ہے صوبان وہ تمہاری طرح ہوں گے، وہ ایسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے تم نماز پڑھتے ہو، وہ ایسے ہی قرآن کی تلاوت کریں گے جیسے تم کرتے ہو، وہ ایسے ہی روزہ رکھیں گے جیسے تم رکھتے ہو، لیکن غلطی کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، جب وہ رات کی تاریکی میں ہوتے ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو اللہ نے جو فاؤنڈیشن لگائی ہے، اللہ نے جو حرام کاموں سے روکا ہے، تنہائی میں وہ بندہ ان تمام حرام کاموں کو انجام دے لے گا۔ پیارے بھائیوں، رات کی تاریکی ہو، ہمارا موبائل ہمارے ہاتھ میں ہو، ہمارے روم کی تنہائی اور تاریکی ہو، مگر آپ یاد رکھیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرام کاتبین، ہم سب کے کندھے پر اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بٹھا رکھا ہے جو ہمارے ایک ایک کاموں کو لکھتا ہے۔ آپ یاد رکھو، اگر اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، ہم میں سے کون جانتا ہے کون سی رات ہماری آخری رات ہو جائے، ہم میں سے کون جانتا ہے کون سا دن ہمارا آخری دن ہو جائے۔ اگر آپ رات میں گناہ کا کام کر کے سوئے اور فجر سے پہلے آپ کا جنازہ اٹھ جائے، فجر سے پہلے آپ کے بدن سے آپ کی روح کو نکال لیا جائے، ہم کس روح کے ساتھ اللہ کے اندر قیامت کے دن حاضر ہوں گے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، دیندار بن جاؤ اور اللہ والے بن جاؤ، انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کا جو فرمان ہے اس کے ہم مصداق بنیں گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے تو تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی سربلند رہو گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو تو اپنا
عابد زاہد بندہ بنا لے. آمین. الہ العالمین ہم سب کے دل تیرے انگلیوں کے درمیان ہیں. اے اللہ ہمارے انگلیوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے کاموں کی طرف پھیر دے ہمارے دلوں کو, تاکہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. الہ العالمین ہمیں تو قائم و دائم رکھ. الہ العالمین ہمیں توحید پر تو زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دے. آمین. تقبل رب العالمین. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.